اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان افروز ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ حاضرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ٹاپک کے کچھ بقیہ حصے کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ ناظرین، نبی کا مشن صرف دین کا علم پہنچانے تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مشن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے پیش کردہ دین کو قبول کر کے مسلم بن جائیں، انہیں وہ دین سمجھائے، اس کے عقائد، اخلاقیات، عبادات، قانونی احکام اور مجموعی نظام حیات سے ان کو آگاہ کرے، ان کے سامنے خود کو ایک نمونے کا مسلمان بنا کر دکھائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کی پیروی کر سکیں۔ انہیں افرادی اور اجتماعی تربیت دے کر ایک صحیح اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے عملاً تیار کرے اور ان کو منظم کر کے ایک ایسی جماعت بنا دے جو دنیا میں خدا کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے، یہاں تک کہ خدا کا کلمہ بلند ہو جائے اور دوسرے کلمے پست ہو کر رہ جائیں۔ ضروری نہیں کہ سب نبی اپنے اس مشن کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچانے میں کامیاب ہی ہو گئے ہوں۔ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو اپنے کسی قصور کی بنا پر نہیں بلکہ مؤثر لوگوں کی مزاحمت اور حالات کی نامساعدت کے باعث اس میں ناکام ہو گئے، لیکن بہرحال تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا یہی۔ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تاریخ میں نمایاں ہے کہ انہوں نے خدا کی بادشاہی زمین میں اسی طرح قائم کر کے دکھا دی جیسی وہ آسمان میں ہے۔ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز ہی سے اپنا خطاب یا تو تمام انسانوں کے لیے عام رکھا ہے یا پھر انسانوں میں جو بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں ان کو مومن ہونے کی حیثیت سے مخاطب کیا ہے۔ قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک دیکھا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریروں اور گفتگوؤں کے پورے ریکارڈ کی بھی چھان بین کر لیجئے، آپ کہیں یہ نہ دیکھیں گے کہ اس کتاب نے اور اس کے لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص ملک یا قوم یا نسل یا رنگ یا طبقے کے لوگوں کو یا کسی خاص زبان کے بولنے والوں کو پکارا ہو۔ ہر جگہ یا تو یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یا ایھا الناس، اے انسانوں کہہ کر پوری نوع انسانی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یا پھر اسلام قبول کرنے والوں کو احکامات اور ہدایات دینے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی دعوت عالمگیر ہے اور جو انسان بھی اس دعوت کو قبول کر لیں وہ بالکل برابر کے حقوق کے ساتھ یکساں حیثیت میں مومن کہلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اہل ایمان تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اسلام کے عقائد قبول کر لیں اور مسلمانوں کا سا طرز عمل اختیار کر لیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو ہمارے حقوق ہیں، ان کے واجبات بھی وہی ہیں جو ہمارے واجبات ہیں۔ اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام بھی ایک ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں۔ نہ کوئی کالا کسی گورے پر فضیلت رکھتا ہے اور نہ کوئی گورا کسی کالے پر فضیلت رکھتا ہے۔ فضیلت ہے تو خدا ترسی کی بنا پر ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے۔ اسلام کی بنیاد جن عقائد پر ہے ان میں سب سے زیادہ مقدم اور سب سے اہم خدائے واحد پر ایمان ہے۔ صرف اس بات پر بھی نہیں کہ خدا موجود ہے اور صرف اس بات پر بھی نہیں کہ وہ ایک ہے، بلکہ اس بات پر کہ وہی تنہا اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ اس کے قائم رکھنے سے یہ کائنات قائم ہے اور اس کے چلانے سے یہ چل رہی ہے۔ اس کی ہر چیز کو اپنے قیام اور بقا کے لیے صرف رزق یا قوت کی ضرورت ہے، اس کا فراہم کرنے والا وہی ہے۔ حاکمیت کی تمام صفات صرف اسی میں پائی جاتی ہیں اور کوئی ان کو ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا۔ خداوندی کی جملہ صفات کا بھی صرف وہی حامل ہے اور ان میں سے کوئی صفت اس کی ذات کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پوری کائنات کو اور اس کی ایک ایک چیز کو وہ بیک نظر دیکھ رہا ہے۔ کائنات اور اس کی ہر چیز کو وہ براہ راست جانتا ہے، نہ صرف اس کے حال کو بلکہ اس کے ماضی اور مستقبل کو بھی۔ یہ نگاہ ہیما بھی اور یہ جامع علم غیب اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔
وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے سوا سب فانی ہیں اور اپنی ذات سے خود زندہ اور باقی صرف وہی ہے۔ وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اس کی ذات کے سوا دنیا میں جو بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اور دنیا میں کسی کی بھی یہ حیثیت نہیں کہ اس کو کسی معنی میں بھی رب کائنات کا ہم جنس یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی کہا جا سکے۔ وہی انسان کا حقیقی معبود ہے۔ کسی کو عبادت میں اس کا شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑی بے وفائی ہے۔ وہی انسان کی دعائیں سننے والا ہے اور انہیں قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی وہی رکھتا ہے۔ اس سے دعا نہ مانگنا بے جا غرور ہے۔ اس کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا جہالت ہے۔ اس کے ساتھ دوسروں سے بھی دعا مانگنا خدا میں غیر خدا کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اسلام کی روح سے خدا کی حاکمیت صرف فوق الفطرت ہی نہیں بلکہ سیاسی اور قانونی بھی ہے، اور اس حاکمیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی زمین پر اور اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں پر اس کے سوا کسی کا حکم چلانے کا اختیار بھی نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو یا شاہی خاندان سے ہو، یا حکمران طبقہ ہو، یا کوئی ایسی جمہوریت جو حاکمیت عوام کی قائل ہو۔ اس کے مقابلے میں جو خود مختار بنا ہے وہ بھی باغی ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی باغی ہے۔ اور ایسا ہی باغی وہ شخص یا ادارہ ہے جو سیاسی و قانونی حاکمیت کو اپنے لیے مخصوص کر کے خدا کے حدود اختیار کو شخصی قانون یعنی پرسنل لا یا مذہبی احکامات و ہدایات تک محدود کرتا ہے۔ فی الحقیقت اپنی زمین پر پیدا کیے ہوئے انسانوں کے لیے شریعت دینے والا اس کے سوا نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، اور نہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے اقتدار اعلیٰ یعنی سپریم اتھارٹی کو چیلنج کرے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔